بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل خانے اور واش روم میں بولنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ مردانہ طاقت بڑھانی ہے تو انگور کا شربت پی لیا کرو۔ زیادہ برف کا استعمال معدہ کمزور کرتا ہے۔ اگر دماغی ٹینشن رہتی ہو تو پانی زیادہ پئیں، اس سے دماغی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ ایک سانس میں پانی کبھی مت پیو، اس سے سینے کا درد پیدا ہوتا ہے۔ گنے کا جوس پینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھوک کی بیماری لگ جاتی ہے۔ سیب کے پودے چبانے سے ہاضمہ تیز ہوگا۔ کیا آپ کو معلوم ہے سستی اس طرح لوگوں کو ہلاک کرتی ہے جیسے سگریٹ نوشی وغیرہ۔ مسوڑوں کے درد میں ابلے انڈے کی زردی مسوڑوں پر لگا دینے سے مسوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب کوئی پودا مرجھا جانے لگے تو دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈالنے سے دوبارہ اگ جائے گا۔ زیادہ کولڈ ڈرنک استعمال کرنے سے گردے جلدی خراب ہو جائیں گے۔ گوشت کھانے کے بعد اوپر سے دودھ پینے سے گریز کرو، اس سے سینے میں جلن، تیزابیت اور بدہضمی ہو سکتی ہے۔ جب چھینک آنے لگے تو سر کو جھکا لو، یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ میٹھی لسی پینے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ثابت ایک الائچی کا دانہ کھا کر اوپر سے پانی پی لو، قبض کھل جائے گی۔ اگر حاملہ عورت روزانہ کیلے کھاتی ہے تو بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ نہار منہ روزانہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کے درد اور نظر کی کمزوری کے لیے رات کو سونے سے قبل آنکھوں میں سرما ضرور ڈالو۔ اس سے نہ آنکھوں میں درد ہوگا اور نہ ہی آنکھوں کی کمزوری رہے گی۔ جو مرد حضرات یا خواتین اپنے چہروں کو تر و تازہ اور چمکدار بنانا چاہتے ہیں وہ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگایا کریں، چہرہ چمک جائے گا۔ روزانہ نہانے والا بندہ کبھی بھی خارش جیسی بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ رات کو سوتے وقت 1 بڑا چمچ سونف اور 11 بادام کھا لیا کریں، اس سے نزلہ دور ہوتا ہے اور دماغ میں تری آتی ہے۔ نزلہ زکام اور نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے نہایت عمدہ ہے۔ نیاز بو کے پتوں کی چٹنی بنا لیں، اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی سرخ یا سبز مرچ بھی شامل کر لیں۔ اس چٹنی کو کھانے کے ساتھ کھانا معمول بنا لیں۔ یورک ایسڈ، جوڑوں اور جسم کے درد سے نجات مل جائے گی۔ جن لوگوں کا معدہ خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور کا استعمال بہت مفید ہے۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں 1 پاؤ انگور روزانہ کھانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثیر ہے اور نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ آدھے لیموں کا رس اور 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں ملا کر پی لیں۔ گوشت کے استعمال سے پیدا ہونے والی قبض کی شکایت ہے تو رات کو اسپاغول کا چھلکا ضرور استعمال کریں۔ سر کی جوؤں سے بآسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں حل کر کے بالوں میں لگائیں تو جوئیں مر جائیں گی۔ الٹی متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، فوری آرام آ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اپنا معدہ ٹھیک کرنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کرو۔ گرمی دانے ستاتے ہوں تو نیم کی 11 کونپلیں پانی کے ساتھ 7 دن تک کھا لیجئے، گرمی دانے ختم ہو جائیں گے۔ روغن زیتون بدن کو توانائی بخشتا ہے، اس کی مالش کرنے سے اعصاب کو حرارت ملتی ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو اس کا بہترین حل گرم پانی سے غسل ہے۔ چنوں کو پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ گھر میں کچھ بھی بنائیں، بانس کی جڑ کا سفوف 1 یا 2 چٹکی ڈال دیں، انشاءاللہ بانس کی طرح تیزی سے بڑھنے لگے گا۔ عصر اور مغرب کے درمیان تازہ جلیبیاں کھائیں، اس سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔
آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو یا بھول جانے کا مسئلہ، تو ناف میں زیتون کا تیل لگایا کریں۔ بلا ناغہ ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ قد بڑھانے کے لیے، جسمانی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے قد کا بھی اہم کردار ہے، اور دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کی خواہش ہے کہ ان کا قد بھی بڑھ جائے۔ قد کا انحصار موروثی بھی ہوتا ہے۔ اگر والدین میں دونوں کا قد چھوٹا ہے تو عام طور پر بچوں کا قد بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غذائی عادات اور جسمانی حرکات بھی قد پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ وجوہات جو بھی ہوں، روزانہ ورزش اور جسمانی حرکات و سکنات سے قد کو بڑھانے کی کوششیں کی جا سکتی ہیں، جیسے جاگنگ، فٹ بال، کرکٹ کھیلنا، بال پھینکنا اور لٹکنا وغیرہ۔ فری اسٹائل میں تیرنا جسم کو ہلکا پھلکا اور ذہنی دباؤ سے آزاد کرتا ہے، جو کہ قد کو بڑھنے نہیں دیتا۔ ہفتے میں کم از کم 3 مرتبہ ضرور تیراکی کریں۔ ناشتے میں سابودانے کی کھیر صحت اور قد بڑھانے میں بہت مفید ہے۔ 1 کپ دودھ میں چٹکی ہلدی ملا کر رات کو سونے سے پہلے پئیں۔ آدھا کلو ابلا اور میش کیا ہوا کدو یا لوکی لیں، اس میں 2 چائے کے چمچ شہد، ایک ٹکڑا مصری کا ڈالیں، اسے ناشتے میں کھائیں۔ روزانہ دن میں 2 دفعہ 1 چمچ سیرپ لیں جس میں لہسن موجود ہو۔ ایسی خوراک لیں جس میں وٹامن، کیلشیم، فائبر اور پروٹین زیادہ مقدار میں ہو، جو دودھ ٹھنڈا کر کے پینے سے طاقت ملتی ہے، بد ہضمی سے بچتا ہے، تو کھانا آہستہ سے کھائیں۔ سونے سے قبل اسپغول کا استعمال یا نیم گرم پانی پینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ گرم دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لو۔ سارا دن بھوک پیاس کی وجہ ہونے والے کمر درد اور جسم درد سے چھٹکارا ملے گا۔ اگر آپ کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو یا سونے میں مشکل آئے تو تیزی سے کچھ دیر پلکیں جھپکیں۔ نہاروں ادرک کے پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر پی لو، چربی غائب ہو جائے گی اور رنگت بھی نکھرے گی۔ انگور کھانے سے بلغم باہر آ جاتی ہے اور پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کو ہضم کرنے میں 10 سے 12 گھنٹے لگتے ہیں۔ ٹی بی کی بیماری کا آرام نہ آ رہا ہو تو ہلدی کو گرم دودھ میں ملا کر روزانہ رات کو پئیں۔ انڈے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں، لہذا روزانہ رات کو 1 انڈا کھائیں۔ گرمیاں زیادہ ہوں تو تیسرے دن انڈا کھائیں۔ عورتوں کی تمام بیماریوں کو دور کرنے کے لیے دار چینی کو کھانے میں ملا کر استعمال کریں۔ کالے چنے کا شوربہ مسلسل استعمال کرنے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے اور اس سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔